أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله
واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. مومنوں، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے. ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں. ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں. اور اپنے مومن بھائی کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو. ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہ یقیناً ظالم ہے. اے اہل ایمان، بہت گمان کرنے سے اعتراض کرو کہ بعض گمان گناہ ہے، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے. تو غیبت نہ کرو اور خدا کا ڈر رکھو. بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ حجرات کی چند آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی بہت ہی خوبصورت انداز میں قاری محمد حسین ارائیں صاحب نے. جزاک اللہ قاری صاحب. جناب، روزہ اور اخلاق، زبان، آنکھ اور دل کا روزہ، یہ ہمارا آج کا موضوع ہوگا انشاءاللہ. آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، یہ انسان کے اندر ایک خاموش انقلاب کا موسم برپا کرتی ہے. یہ وہ مہینہ ہے جہاں دسترخوان سے پہلے دل بچھائے جاتے ہیں ناظرین، جب آذان سے پہلے نیت جاگتی ہے، اور جب انسان اپنے رب کے سامنے صرف عبادت گزاری نہیں بلکہ ایک بہتر انسان بننے کی کوشش کرتا ہے. ہم عموماً روزے کو صرف پیٹ سے جوڑ دیتے ہیں، حالانکہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا، زبان کا بھی ہوتا ہے، آنکھ کا بھی ہوتا ہے، دل کا بھی روزہ ہوتا ہے. اور شاید اسی روزے میں اصل روح چھپی ہوتی ہے. آج کل کا زمانہ تو عجیب شور کا زمانہ ہے، الفاظ بہت ہیں مگر سچ کم ہے. رابطے تو بہت ہیں لیکن تعلق کم ہیں. خبریں بہت ہیں لیکن دل بے چین ہے. اسکرینز تو روشن ہے لیکن جو باطن ہے وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے. ایسے وقت میں ناظرین گرامی، روزہ آتا ہے اور آ کر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اے بندے، صرف کھانا چھوڑ دینا کافی نہیں، کبھی تلخ لہجہ بھی چھوڑ کر دیکھ. صرف پانی نہ پینا کافی نہیں ہے، کبھی غصے کو بھی روک کر دیکھ. صرف افطار کا انتظار نہ کرو، کبھی اپنے سب کے اخلاق کی اصلاح بھی کرو. ناظرین، زبان کا روزہ تو یہ ہے کہ ہم سچ بولیں، نرم بولیں، کم بولیں، اور جہاں خاموشی بہتر ہو وہاں خاموش رہیں. کیونکہ ایک جملہ رشتہ جوڑ بھی سکتا ہے اور ایک جملہ برسوں کی محبت توڑ بھی سکتا ہے. ناظرین، آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ ہم صرف دیکھیں نہیں بلکہ انتخاب کریں کہ دیکھنا کیا ہے. ہماری نگاہیں اگر پاک ہوں تو آپ کی سوچ بھی پاک ہو جاتی ہے، اور اگر سوچ پاک ہو تو آپ کے کردار میں نور اور روشنی آتی ہے. رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اپنی نظروں کو بھی عبادت بناؤ. اور پھر دل کا روزہ ہے جو سب سے مشکل ہوتا ہے ناظرین، لیکن سب سے ضروری، کیونکہ دل کا روزہ تو یہ ہے کہ ہم حسد سے بچیں، کینہ نہ پالیں، نفرت کو جگہ نہ دیں، کسی کی کامیابی دیکھ کر جلے نہیں بلکہ دوسرے کو دعا دیں، خوش ہوں. دل کا روزہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ جو دل دوسروں کے لیے نرم نہیں ہوتا وہ اپنی دعاؤں کا بھی جو اس وزن ہوتا ہے نا، اس کو کھو دیتا ہے.
नाज़रीन गिरामी, दीन हमें सिर्फ इबादत का तरीका नहीं देता बल्कि हमारी ज़िंदगी गुजारने का एक सलीका भी देता है। और रोज़ा हमें सिर्फ क्या ना खाएं ये नहीं सिखाता, बल्कि ये सिखाता है कि क्या ना कहें, क्या ना देखें, क्या दिल में ना रखें और क्या ना करें। यही वो अखलाकी तरबियत है जो एक घर को घर बनाते हैं नाज़रीन, जो एक माशरे को माशरा बनाते हैं और एक उम्मत को उम्मत बनाते हैं। आज जो हम देखते हैं कि घरों में एक बेसब्री है, सोशल मीडिया पे तलखी है, गुफ्तगू में सख्ती है, दिलों में फासले हैं, नफरतें हैं, तो शायद हमें पहले से ज़्यादा उस रोज़े की ज़रूरत है जो इंसान को अंदर से हमेशा के लिए बदल देता है। आज के प्रोग्राम में हम इसी खूबसूरत पहलू पे ही बात करेंगे, रोज़ा और हमारा अखलाक, यानी कि ज़बान, आँख, दिल का रोज़ा, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, रवैया कैसा रखना है। कोशिश ये होगी कि हम अपने अंदर झांकें, सिर्फ मालूमात हासिल ना करें, बदलने की नीयत करें और रब ताला से दुआ करें कि वो हमें ऐसा रोज़ा नसीब फरमाए जो सिर्फ हमारे जिस्म को नहीं बल्कि हमारी रूह को पाक करे। नाज़रीन, इस हवाले से मुझे एक वाक़या याद आता है। मेरे एक जानने वाले ने बताया कि वो रोज़े से था और दफ्तर से कहीं वापस आते हुए ट्रैफिक में फंस गया। गर्मी भी थी, हालत भी बुरी थी, थकन थी, प्यास थी। मोटरसाइकिल वाले ने एक गाड़ी को टक्कर मार दी। अब बात तो मामूली थी लेकिन माहौल ऐसा था कि झगड़ा शुरू हो गया नाज़रीन। मोटरसाइकिल वाले ने गुस्से में सख्त अल्फाज के गालियाँ दी, इल्ज़ाम लगाया। इन साहब ने शीशा नीचे किया और आहिस्ता से कहा कि भाई मैं रोज़े से हूँ, इसलिए मैं कोई बहस मुबाहिसा नहीं करना चाहता। वो बाइक वाला हैरान रह गया, उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया। उसने सोचा कि भाई ये कैसा रोज़ेदार है जो वाक़ईतन बात तो सच्ची कर रहा है। और उसने सोचकर माफ़ी मांगी कि भाई रोज़ा तो मेरा भी है लेकिन गलती मेरी है। उसने माफ़ी मांगी और वो बात वहीं पे रुक गई। तो यहाँ पे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम याद आता है नाज़रीन, कि अगर रोज़े की हालत में कोई भी शख्स तुमसे बदकलामी करे, झगड़ा करे, लड़े, तो तुम कह दो कि मैं रोज़े से हूँ। इस हदीस से हमें क्या सबक मिलता है नाज़रीन, कि रोज़ा सिर्फ भूख प्यास का नाम नहीं है। रोज़ा रद्द अमल को काबू में रखने की तरबियत देता है और रोज़ा हमें सिखाता है कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि अहम यह है नाज़रीन गिरामी कि क्या नहीं बोलना, क्या बोलना है ये अहम नहीं है। और बाज़ औक़ात खामोशी, बर्दाश्त और नर्म लहजा जो होता है ना, ये आपकी इबादत बन जाता है। और नाज़रीन गिरामी, रोज़ा एक ऐसा वक्त है, रोज़ा एक ऐसी ढाल है जिसमें रब ताला ने आपका जो सांस है उसको भी सवाब में बदल दिया है। यानी अगर आप वज़ू में हैं, रोज़े में हैं और अच्छी नीयत आपने कर ली है तो रब ताला आपके हर एक कदम को, हर एक अच्छे काम को, हर एक अच्छी सोच को, हर एक अच्छी नीयत को बदल देता है सवाब में, जज़ा में इंशाअल्लाह। और यही हमारा अक़ीदा है। और नाज़रीन गिरामी, जिस तरह आपने तिलावत कलाम पाक के तर्जुमे में सुना कि एक दूसरे को बुरे नाम तक मत दो, एक दूसरे की ग़ीबत मत करो, ये वो गुनाह है जिनको हम बहुत बड़े गुनाह समझते भी नहीं हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आम ज़िंदगी में, उठने बैठे में हम एक दूसरे की बुराई कर डालते हैं। हम एक दूसरे के दिल में एक दूसरे के खिलाफ बातें डालते हैं। गोया कुरान के मुताबिक तो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर। आप सोचिए नाज़रीन, किस कदर सख्त वईद है और कितनी कराहत है इस बात में। और रब ताला ने हमें क्या मिसाल दे दी है कि सगे भाई का या मुर्दा गोश्त आप खा सकते हैं, सोच सकते हैं। तो यही नाज़रीन गिरामी हमें मिसालें देके रब ताला ने तरबियत चाहिए हमारी। इसमें मेरा आपका फ़ायदा है, इसमें माशरा बेहतर होगा, इसमें आपका ख़ानदान, आपका घर, आपके घर वाले जो है वही खुश होंगे, आपकी ज़ात बेहतर हो जाएगी। रोज़ा दरअसल मेरी आपकी तरबियत करने ही आता है। और ये माह रमज़ान ऐसा है नाज़रीन गिरामी, हम लोग हमेशा इस बात पर जोर देते हैं, हमारे शो में, हमारी इस ट्रांसमिशन में भी ये जोर रहा है, इबादत तो लाजिम है, फ़राइज़ है। रब ताला के साथ राब्ता, उसको राज़ी करना, उसको मनाना, ये तो एक मुसलमान का फ़र्ज़ है। लेकिन उसके साथ साथ अपनी दूसरी चीज़ों को छोटा मत समझिए। आप जानते हैं हसद को दीमक कहा गया है जो खुद इंसान को अंदर से खा जाती है। अगर आप किसी को देख के जल रहे हैं, किसी को देख के हसद कर रहे हैं, तो उसमें दूसरे का कोई नुकसान नहीं नाज़रीन गिरामी, आपका अपना नुकसान है, आपकी नेकियां खाई जाती हैं। तो नाज़रीन गिरामी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही हमें तरबियत दी है बार बार कि अपना इखलाक, अपना इखलास, अपने आप को बेहतर करो। यहाँ तक कि आप देखिए कि हमने
ایسی باتیں کی کہ جو صرف سنی ہیں آقا کی. کل بھی ہم بات کریں کہ صرف انسانوں سے نہیں, جانوروں سے, جو آج سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک ایکو سسٹم ہے جس کی وجہ سے یہ پوری دنیا قائم ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ اگر شہد کی مکھی اگر مر جائے, ختم ہو جائے دنیا سے, تو پوری یہ جو سسٹم ہے انسان کا جو چل رہا ہے یہ سارا تباہ و برباد ہو جائے گا, کیونکہ وہ ہمارے اس سسٹم میں بہت فائدہ دیتی ہے. ہر جانور, چرند پرند, ہر ایک کا خیال رکھنے کا ہمیں حکم ہے. تو ناظرین آج یہی ہمارا ٹاپک رہے گا کہ ہمیں اپنے اخلاق میں کس طرح بہتری لے کے آنی ہے. بہت مرتبہ آپ کو مجھے معلوم نہیں ہوتا ہمارے میں ایسی عادتیں ہوتی ہیں جو دوسروں کو ناپسند ہوتی ہیں, تکلیف کا باعث بنتی ہیں. تو اگر کوئی وہ عادت آپ کی انڈیکیٹ کر دیتا ہے تو آپ کو انسان برا لگتا ہے, لیکن نہیں ناظرین, آپ نے یہ سوچنا ہے, ریفلیکشن, کہ مجھے شخص نے یہ بات کہی, کیا اس نے یہ مجھے لگا کر بات کہی یا واقعتاً میری ایک ذات کو درست کرنے کے لیے کہی. تو ناظرین یہ ہم آج کا دن ہم یہ سوچیں گے, یہ باتیں کریں گے. میں اپنی کو ہوسٹ کو یہاں پہ دعوت دینا چاہوں گا. پلیز ویلکم آپ کی اپنی بہت پیاری ہماری جگن کاظم. آئیے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم احسن. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ احسن, لوکنگ ویری ویری ہینڈسم. تھینک یو ویری مچ جگن, تھینک یو سو مچ. آپ بھی ہمیشہ کی طرح بہت اچھے کپڑے پہنتی. نہیں آپ بہت اچھے کپڑے پہن رہی ہیں. میرا بڑا دل ہے کہ کسی دن مجھے کوئی کہ جگن یو آر, ایک دفعہ مجھے کہا تھا کسی نے لوکنگ ہینڈسم. نہیں مجھے یہ بڑا ایک فنی انسیڈنٹ ہوا. ایک دفعہ میں کام پہ گئی نا, تو ایک وہاں پہ شخص تھے جن کو بہت شوق تھا انگلش بولنے کا اور بہت کیوٹ انگلش بولتے تھے, اور ہم بھی ان کی باتیں سنتے تھے, ناٹ مذاق اڑانے کے پوائنٹ آف ویو سے, بٹ جنرلی ہمیں ان کی باتیں بڑی پیاری لگتی تھی. تو ایک دن مجھے کہتے ہیں میڈم یو آر لوکنگ ویری ہینڈسم. ویری ہینڈسم. اس کے بعد سے میں نے کہا آج کے بعد مجھے کسی نے پیارا کہا نا میں ماروں گی. ہر بندے نے مجھے کہنا ہے جگن آپی یو آر ویری ہینڈسم. بٹ اٹ میڈ یو لاف, اٹ میڈ یو ہیپی. یہ بڑا ضروری ہے. اینڈ پیار کیا اس کو ہم سب نے کہ ہینڈسم نہیں کہتے بیٹا, خواتین کو ہینڈسم نہیں کہتے, گڈ لکنگ کہہ سکتے ہیں, پریٹی کہہ سکتے ہیں, بیوٹیفل کہہ سکتے ہیں, لیکن ادب سے اور لائن کراس کیے بغیر. کیونکہ کوئی ایسی, کیونکہ اب زمانہ بدل گیا ہے احسن, ہمیں بھی بہت احتیاط سے چلنا ہے. جین زی وغیرہ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو بہت سی چیزیں جو ہم آپس میں ایک دوسرے کو ملینیلز کہتے تھے وہ جین زی کو بڑی معیوب لگتی ہیں. سو ہمیں ہر جنریشن کا بھی خیال رکھنا ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں روزہ اور اخلاق کی, اور ہم بات کرتے ہیں زبان, آنکھ اور دل کے روزے کی, تو ایسے آج میں نے آپ سے ایک گائیڈنس لینی ہے. آپ کی پیشنس, آپ کی برداشت ایک اس لیول پہ ہوتی ہے, اور میں آپ کو پچھلے اوور اے ڈیکیڈ سے دیکھ رہی ہوں ٹرانسمیشنز ہوسٹ کرتے ہوئے. کبھی کبھی ایسی سچویشن بھی آتی ہے جہاں پہ سچی بات ہے میں پھٹ جاتی ہوں, اور احسن کہتا ہے کام ڈاؤن, اینڈ آئی ایم لائک میں تمہیں ڈیفینڈ کر رہی ہوں اور تم مجھے چپ کرا رہے ہو. آگے سے کہتے ہیں ریلیکس, رمضان, روزہ, سانس لو. تو مجھے یہ بتاؤ یہ کہاں سے آتی ہے برداشت؟ آئی وانٹ ٹو نو کہ اس وقت کیا, ہر بندے کا اپنا ایک عمل ہوتا ہے. کوئی پانی کا گھونٹ پی لیتا ہے, بٹ اگین روزے میں آپ پانی کا گھونٹ نہیں پی سکتے. اب اگر آپ ہوسٹنگ کر رہے ہیں, کھڑے ہو کے ہوسٹنگ کر رہے ہیں, وہ جو کہتے ہیں نا کہ بیٹھ جائیں, بیٹھنے سے نہیں سکون آ رہا, لیٹ جائیں, کنارہ کشی کریں. اب آپ سیٹ پہ ہیں اور مجھے پتا ہے کہ بڑی دفعہ دیکھو آپ ٹرانسمیشن کو آگے لے کے چل رہے ہو, بینگ دا مین ہوسٹ, جب کبھی کبھی ایسی وہ چھوڑ دو نا, ابھی کچھ اور میں ٹچ اپ آن کر رہی ہوں. اور آپ کو کوئی بندہ تنگ کرے, اریٹیٹ کرے, کوئی ایک چیز ہے جو آپ 4 دن سے لگاتار کہہ رہے ہیں, 5ویں دن بھی وہ نہیں ہو رہی, بندہ تنگ آ رہا ہے, میں پھٹ جاتی ہوں. آپ کیوں نہیں ایکسپلور کرتے, کیا کرتے ہو؟ اچھا میرے لیے بھی لرننگ ہوگی, ہمارے ویورز کے لیے بھی لرننگ. ویسے ٹاپک کے حوالے سے بھی ہے اور اخلاق میں ہی آتا ہے کہ آپ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. بٹ جگن مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ آپ اگر دیکھیں, جیسے ابھی میں نے بات کی کہ کیا نہیں کرنا, تو میں نے بہت لوگوں کے سامنے بدتمیز ہوتے ہوئے دیکھا, غصہ کرتے ہوئے دیکھا, ناراض ہوتے ہوئے دیکھا, حسد کرتے ہوئے دیکھا, پھٹتے ہوئے دیکھا, اور مجھے وہ دیکھتے ہوئے یہ لگا کہ یار یہ جو شخص یا یہ خاتون یا یہ آدمی جو یہ کر رہا ہے, it's looking terrible, the person looks bad, you feel bad about the person. آپ اس کی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں, ایسا شخص جو چیخیں مارتا ہے, چلا رہا ہے. تو میں نے تب یہ ٹھان لی کہ مجھے یہ نہیں کرنا. تو بہت سی ایسی چیزیں جو آپ سوچتے ہیں نا کہ مجھے یہ نہیں کرنا, آپ کے خاندان میں آپ کے اپنے لوگ اپنے آپ کو خود تباہ کرتے ہیں, دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں, چغلیاں کرتے ہیں, ایک دوسرے کی لڑائیاں کرواتے ہیں, عادت ہوتی ہے بدتمیزی کرنے کی, جہالت کی. آپ سوچتے ہیں کہ مجھے ایسا جاہل نہیں لگنا, مجھے ایسی غیبت نہیں کرنی, مجھے یہ باتیں نہیں کرنی,
I don't want to sound like that. اور جو کر رہا ہے آپ اس کو سکھا سکتے ہیں. خود کی بہتری یہی ہے اس لمحے میں کیا کرتے ہو, کچھ کیا جو کہ اس لمحے میں یہ نہیں کیا کرتے ہو. میں آپ کو اس لمحے میں میں یہ سوچتا ہوں کہ یار اٹس ناٹ ورتھ اٹ, this shall pass too. It's مٹی پاؤ, it's not worth it. کیونکہ بہت سی ایسی چیز دیکھیں, جب آپ کی عزت پہ اگر بات کہیں بنا ہے, آپ کی ڈگنیٹی بھی بنا ہے, اس کے لیے سٹینڈ لینا بہت ضروری ہے at the right moment. بالکل, کیونکہ وہ تو اللہ کا بھی فرمان ہے. امام علی بھی کہتے ہیں کہ اتنے بھی کسی کے آگے نہ بچ جاؤ, اس کا مفہوم یہ کہ وہ تمہیں ڈور میٹ کی طرح ٹریٹ کرے, اور اتنی ہی ڈگنیٹی میں رہو کہ اس کو بھی معلوم ہو کہ میں نے کیا ڈسٹینس رکھنا ہے. So you have to create better, but your question is very valid. We don't think in a spur of moment, we do something which is not you also. آپ کر جاتے ہیں, but that is where the control and the learning and the maturity comes. You have to control yourself. کیونکہ ایسے میں اتنا ضرور کہوں گی کہ اللہ کا بڑا کرم ہوا, کیونکہ میری ایک ہی مین پرابلم ہوتی تھی کہ یار غصہ اتنا چڑھ جاتا تھا کہ سچی بات ہے جو آپ بات ابھی کہہ رہے تھے, جو ہے مایوب بات. اور ویورز, میں اس لیے ہمیشہ اپنی مسٹیکس اور اپنی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ آن ایئر ایڈمٹ کرتی ہوں, کیونکہ میں بھی اسی طرح غلطیوں کا پتلا ہوں جس طرح آپ لوگ ہیں. جسٹ بیکاز ہم اسکرین پہ آتے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کبھی تنہائی میں ہمیں وٹ نہیں چڑھتا یا ہمارا دماغ نہیں گھومتا. اور میں نے جب انیشلی ویورز, سچی بات ہے, رمضان ٹرانسمیشن ہوسٹ کرنی شروع کی تو مجھے اتنا خوف آتا تھا آن ایئر آنے سے, اتنا خوف آتا تھا کہ میرا سانس رکنا شروع ہو جاتا تھا. اور جب میں آن ایئر ہوتی تھی, اندر نا ایسے 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 جیسے اندر ایک زلزلہ آیا ہوا ہوتا تھا. جیسے زمین جب زلزلہ آتا ہے تو آپ کو فیل ہوتی ہے زمین, مجھے اندر سے نا کانسٹنٹلی, جس کو ہمارے ماں باپ جب گھبراہٹ کہتے تھے, ہم کہتے تھے پتہ نہیں کون سی گھبراہٹ, اب سمجھ آتی تھی کہ گھبراہٹ کیا ہوتی ہے. اور اس چیز کی وجہ سے, کیونکہ میری نالج پوری نہیں ہوتی تھی اور میری تیاری پوری نہیں ہوتی تھی, تو ایسن وہ چیز میرے اندر گھبراہٹ پیدا کرتی تھی کہ ہائے کچھ غلط نہ ہو جائے, کچھ ایسی چیز نہ کہہ دوں, کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے آن ایئر. کیونکہ دیکھیں ایسن میں ہائپر ہوں, اور ہی کرتے ہوئے بہت سی بے وقوفانہ باتیں بٹ مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ کوئی ایسی بات نہ آئے پیسے کریں. سو اور ہماری وجہ سے ہمارے بہت ہی پیارے شاہ جو ہے وہ سولی پہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہونا کی کرے گی تو او کین سنبھالے گا, پھر اتنے آن ایئر کی ہوئے گا, چلو بریک میں چلتے ہیں. سو بات یہ ہے ہماری آڈینس بڑی پیاری ہے, وہ سمجھ بھی جاتی ہے, ایسا نہیں. اس کا کریڈٹ میں پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو دوں گی کہ گائیڈ کر کے گروم کرنا ان ایسن, جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ دوسرا بندہ کیا, یو آر ون پرسن جو مجھے سائڈ پہ لے کے جب میں اس طرح پھٹتی تھی. اب دیکھیں ایسن کی بھی انٹیلیجنس کو دیکھیں کہ اس وقت میں پھٹ رہی ہوں, بیچ میں نہیں پڑتا تھا, کیونکہ پتا تھا کہ ایک بندہ پاگل ہوا ہے, اس وقت بولوں گا تو وہ معاملہ بگڑے گا. سیگمنٹ ہوا, بریک آئی, پیار سے سائیکل کے 1 منٹ آتی ہو میرے ساتھ, اور بڑے ہی پیارے انداز میں کہ یار نہ کیا کر, اتنا تو سب کو پیار کرتی ہے. پھر جب ہائپر ہوتی ہے اپنی امپریشن خراب کر دیتی ہے, اور قسم سے ویورز ایسے پارا گروپ کر کے نیچے جاتا تھا, اور پھر میں کہتی تھی یار جدھر پنکھا کیا ادھر جا کے ذرا سوری کہہ آتی ہوں کہ چلے موقع بھی اچھا ہے, سمجھ بھی آ گئی ہے. سو ویورز آہستہ آہستہ یہ پھر عادات ہماری ختم ہو جاتی ہیں. So thank you for that guidance then. Oh, it's a pleasure. Even if I did that, I'm glad I did that. I don't even honestly remember. اور نور بھائی نے بھی ایک دم مجھے بڑے پیار سے سمجھایا تھا, انہوں نے کہا بچے اگر تجھے فار ایگزامپل نئی کوئی چیز کرنے کا موقع ملتا جو چاہ رہی تھی, اگر میں نے تیرا لے بھی لیا جگہ یا وٹ ایور, تو ایک تو تمہیں عادت ہے اکیلے ہوسٹ کرنے کی بیسکلی, تو وہ پلیٹ فارم شیئر کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے, سمجھ نہیں آتی نا کہ میں کہاں جانا. ایک دوسری بات انہوں نے سمجھائی, نے کہا بچے تمہاری عزت یا تمہارا وقار کم تو نہیں ہو جائے گا اگر ایک دن تم کم بول لو گی, میں بول لوں گا یا تم بول لو گی. اس دن میں ریئلائز کیا یار میں کن بکھیڑوں میں پڑی ہوئی ہوں. لیکن اچھے سمجھانے والے کم ہوتے ہیں. آپ نے فیس ٹو فیس کہا, آپ نے پیٹھ پیچھے جا کے نہیں کہا آئے ہائے یہ تو یہ, آپ نے وہ رسپیکٹ اور ریگارڈ دی, اور اپنی رسپیکٹ کو بھی لائن پہ ڈالا کہ پتہ نہیں آگے سے کیا کرے گی کیا نہیں. سو ایسن اچھے سمجھانے والا بننا بھی ایک بڑی پازیٹیو چیز. Very true. So you need such people in your family. I do. Your friends. بالکل سب کو چاہیے ہوتا ہے کہ جو آپ کو اچھا گائیڈ بھی کر لیں. تو جناب گائیڈنس کی ہم جو بات ہے وہ آگے بھی بڑھائیں گے, اور یہاں پہ جو علماء آتے ہیں, کچھ لوگ ایسے آتے ہیں وہ بھی ہمیں بہت سی چیزوں میں گائیڈ کرتے ہیں. اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں, فون کال کرنا چاہتے ہیں, فون کیجیے, ہم آپ کی لائیو کالس لیں گے. اور میں نے اسپیشلی اپنی ٹیم کو کہا کہ زیادہ سے زیادہ کالس شامل کریں, کیونکہ بہت کالز آتی ہیں, تو انشاءاللہ شامل کریں گے. آئیے جناب آگے بڑھیں گے, اور ہماری جو یہاں پہ کلام جو ہمیں سناتی ہیں ٹیم ہماری زبردست ہے, تشریف لائیے جی. جی جو ان کا نام لیجیے. ہاں یشفین اجمل کی ٹیم ہمیں جوائن کر رہی ہے.
course front and center always हमारी प्यारी सी यशवीन, and then हिबा and राबिया and निमरा and मरियम बख्तावर, जिनका फिर मैं याद कराऊंगी री एंट्री हुई है कुछ देर के बाद। मैं भी एक हमारी छेड़ है तो वो फिर रहनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आज हम किस कलाम से अपनी ट्रांसमिशन को प्रॉपरली या अय्युहल मुज़म्मिल। माशाल्लाह माशाल्लाह। या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुज़म्मिल। ऐ मुरसले पाकीज़ा को किस खुल्क का Pakistan